السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم اور برادر عزیز، گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں نے حج کے سلسلے میں کچھ باتوں کا آغاز کیا تھا، اور آج بھی میں نے قرآن کریم کی آیتوں سے حج کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اس میں لفظ حج البیت استعمال کیا گیا ہے، یعنی زیر کے ساتھ، اور ہم اور آپ پڑھتے ہیں زبر کے ساتھ، حج بیت اللہ. لیکن قرآن کریم کے اندر دونوں طرح حج کا لفظ استعمال ہوا ہے. الحج اشہر معلومات زبر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، اور وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا زیر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، للہ کے معنی آتے ہیں اللہ کے لیے، اور واو جو ہے یہ عطف کا ہے، اور علی الناس لوگوں پر، حج البیت بیت اللہ کا حج، من استطاع الیہ سبیلا ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، اللہ کے راستے میں جانے کی، حج کے لیے استطاعت رکھتے ہو، ان کے اوپر فرض ہے. اور اسی لیے چونکہ یہاں پہ لفظ شرط عائد کر دیا گیا ہے، من استطاع استطاعت رکھنے والا، تو ہر ایک کے اوپر فرض نہیں. چاہتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے اوپر حج فرض کر دیتے. آپ کہیں سے بھی پیسہ جمع کرو لیکن حج کے لیے جاؤ، اس لیے کہ انسان کے پاس بعض اوقات پیسہ نہیں ہوتا لیکن وہ کام کرتا ہے. گھر بنانے کے لیے کون ہے جس کے پاس ایڈوانس میں پیسے رکھے ہو؟ پیسہ نہیں ہوتا، لیکن ساری زندگی اس کوشش میں گزر جاتی ہے، اور
پھر وہ اس کوشش کے نتیجے میں گھر بھی بنا لیتا ہے. پیسہ نہیں تھا لیکن اس نے جمع کیا. اسی طرح شادی ہے، شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے لیکن وہ کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں انڈونیشیا میں اور ملائیشیا میں اور بعض دوسرے ممالک کے اندر یہ فرض ہے کہ شادی سے پہلے آپ حاجی ہو گئے ہو، یعنی جو حج کرے گا وہ شادی کر سکتا ہے. یہ وہاں پہ شرط ہوتی ہے حکومت کی طرف سے. اسی لیے وہاں 90-95% لوگ جو ہے وہ حج کرتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ حج کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ، جب آدمی کسی چیز کو ترجیح دیتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. لیکن آدمی کوشش نہ کرے اور دل کے اندر خواہش رکھے کہ میں حج کے اوپر چلا جاؤں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ انسان ہے، غیر انسان نہیں ہے. انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے. اور جس کے پاس طاقت نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ حج تو اس کو بھی کرا دیتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک چیونٹی تھی، اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ میں خانہ کعبہ کو دیکھوں اور خانہ کعبہ کا طواف کروں. اب چیونٹی بیچاری حقیر سی مخلوق، پاؤں کے نیچے آ جائے تو کچل جائے، اپنی جان سے جائے. اب کہاں خانہ کعبہ اور کہاں وہ، اور وہ بھی دوسرے ملک کے اندر. اس کے دل میں تڑپ تھی لیکن سچی تھی، طاقت نہیں تھی. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حرم کے جو کبوتر ہوتے ہیں، خاص حرم کے رہنے والے، اور وہاں پر اکثر لوگوں نے جو جاتے ہیں وہ دیکھا بھی ہوگا، وہ وہیں پہ طواف کرتے رہتے، گھومتے رہتے، کبھی کسی وقت، کبھی کسی وقت، کبھی صبح میں، کبھی شام میں. وہ حرم کے کبوتر کہلاتے ہیں. وہاں ان کبوتروں میں سے کوئی کبوتر باہر نکلا ہوا تھا، حرم سے باہر نکلا ہوا تھا، دوسری جگہ گیا ہوا تھا. یہ چیونٹی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کبوتر کے دل میں ڈالا کہ تو ادھر ہی اتر جا، جہاں پر چیونٹی ہے یہیں پہ اتر جا. وہ کبوتر اتر گیا. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں آیا ہو کہ یہاں کوئی دانہ ہوگا، کوئی میرے کھانے پینے کی چیز ہوگی. اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، وہ اتر گیا. چیونٹی کے دل میں ڈالا کہ تو اس کے پیروں میں لپٹ جا. اب وہ جو باریک سے اس کے پاؤں ہوتے اس کے اوپر چیونٹی لپٹ گئی، اور کبوتر سے کہا کہ اب چل حرم کی طرف چل. وہ اس کو حرم میں لے گیا اور حرم میں لے جا کے چھوڑ دیا اس سے. اب وہ چیونٹی جو ہے وہاں خانہ کعبہ کا طواف کر دی. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ بود مور ہوس داش کے در کا برست، بود مور ہوس داش کے در کا برست، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. قاعدہ تو یہی ہے کہ آپ کوشش کریں اور جد و جہد کریں جانے کے لیے، لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی پہنچا دیتے ہیں، کوئی بھی سبب بن جاتا ہے. تو یہ حج جو ہے صاحب استطاعت لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا. اور فرض کیسا کیا گیا؟ جس کے اوپر فرض ہو گیا، جس کے پاس مال ہے، اسباب ہے، جا سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پیچھے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے دوسرے لوگ موجود ہیں، یہ جا سکتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. لیکن اب اس کو کاروبار نے روکا ہوا ہے، اب اس کو دفتر نے روکا ہوا ہے، اب اس کو دوسرے مشاغل نے روکا ہوا ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ بھائی آج جاؤں گا، اس سال نہیں، چلو اگلے سال چلے جائیں گے. چلو میں جاؤں گا تو میں اپنے ساتھ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی لے جاؤں، تو لہٰذا میں اس سال نہیں کرتا، اگلے سال کروں گا. اب یہ حج فرض ہے لیکن اس کو بہت ساری چیزیں روک رہی ہیں. وقت آ گیا، دنیا سے چلا گیا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے اور وہ اس کو ٹالتا رہے تو فرمایا کہ اللہ کا ذمہ بری ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ یہ یہودی ہو کر مرا ہے یا نصرانی ہو کر مرا ہے۔ اتنی سخت وعید ہے حج کے بارے میں اگر حج فرض ہو جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، پیسہ ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، نہیں جا رہے، لگے ہوئے دنیا کے اندر۔ تو میں یہ بتا رہا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ تم اس کے لیے حج کرو، اس کے گھر میں آؤ، بھئی میری آپ سے دوستی ہے، اور چلے یہ تو ہم اور آپ ایک ہی شہر میں ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، بعض لوگوں کی باہر کے ملک میں دوستی ہو گئی، واٹس ایپ پہ ہو گئی، فیس بک پہ ہو گئی، دوستی ہو گئی، اب بہت اچھی دوستی ہے، صبح شام باتیں ہو رہی ہے، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ بھائی تم آؤ ہمارے یہاں آؤ، اور پیسہ ہے تو لوگ چلے بھی جاتے ہیں، بھائی دوستی ہو گئی چلو کسی بھی والے سے چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے، تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں جاؤ گے، جو آپ کا خالق ہے، مالک ہے، جو آپ کا رب ہے، جو آپ کا محبوب ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی محبت کا بیج ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کافر کے دل میں بھی بویا ہے، اس کو بھی کبھی نہ کبھی جو ہے اللہ کی محبت جو ہے وہ تڑپاتی ہے، اللہ کی محبت کھینچتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ یار میرا محبوب کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا پروردگار کون ہے، میں اس کو دیکھوں۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھیں۔ تو یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی مخلوق ہے، آپ عاشق ہے، اور اللہ آپ کا محبوب ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے گھر میں جائیں گے یا نہیں آپ جائیں گے؟ تو حج جو ہے یہ فرض ہے۔ اچھا، حج کے لغوی معنی کیا ہے؟ حج کے لغوی معنی ہے کسی کے پاس آنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر آنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حج کے لیے ضروری یہ ہے کہ حج کی تیاری بھی پہلے سے ہو۔ ایک تیاری تو وہ ہے کہ جو مادی تیاری ہے، آپ جو ہے ٹکٹ کے لیے پیسہ جمع کریں، آپ وہاں ہوٹل کے لیے، کھانے پینے کے لیے، خرچے کے لیے پیسے جمع کریں، پھر آپ وہاں کا لباس اور وہاں کی جو ضروریات ہیں، وہاں کے لیے جو چپل وغیرہ ہے اور جو چیزیں ہیں اس کا آپ اہتمام کریں۔ لیکن ایک تیاری وہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور جب اللہ کے پاس آپ جائیں تو اللہ کے بندے بن کے جائیں، بندے بن کے جائیں، یعنی کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو بولتے ہیں بندہ بن جائے۔ ہم اور آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یہاں پر، 24 گھنٹے میں کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس جب آؤ تو بندے بن کے آنا۔ اور جو آدمی ایسے ہی چلے جاتا ہے، ایسے ہی اٹھ کے چلے گیا، یہاں اپنے لگے ہوئے رشوت بھی لے رہے، سود بھی لے رہے، کھا رہے ہیں، سود بھی کھا رہے، اور وہاں پہ چلے گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی گیا اور جا کے خانہ کعبہ کا چکر لگا رہا ہے، اور خواہش یہ ہے کہ دروازہ کھل جائے تو میں اندر چلے جاؤں، اندر جا کے دیکھو خانہ کعبہ کو، وہاں پہ نفل پڑھو۔ ابھی اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، چکر لگا رہا ہے، دروازہ نہیں کھل رہا، کیا ہوا؟ فرمایا کہ بطواف خانہ رفتم بحرم رحم ندادن، بطواف خانہ رفتم بحرم رحم ندادن، کہ برون در چکر دی کہ درون خانہ آئی۔ اندر سے یہ آواز آئی کہ یہ بتا تو نے آنے سے پہلے کیا تیاری کی تھی۔
یعنی تم نے اپنے آپ کو حج کے قابل بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ جو آپ کی نافرمانی میں، جو ہماری نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے، پہلے اس کو تو درست کر لے آدمی، پہلے اپنا قبلہ تو صحیح کر لے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ باطنی تیاری ہے، ایک مادی تیاری ہے روپے پیسے کی، اور ایک باطنی تیاری ہے کہ آج جو ہے حج کے لیے اپنے آپ کو، اپنے باطن کو، اپنی روح کو تیار کریں۔ تو حج کے لغوی معنی ہے کسی کے پاس آنا، یعنی اللہ کے پاس آنا، اللہ کے گھر میں آنا۔ اچھا، میں پچھلے جمعہ عرض کر رہا تھا کہ احرام سے حج شروع ہوتا ہے، اور احرام کا میں نے بتایا تھا کہ صرف لباس کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ کلمات جو ادا کرے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، وہاں سے آپ کا احرام شروع ہوتا ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی اللہم انی ارید الحج فیسرہ وتقبلہ، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اور حج کے لیے لکھا ہے، مشہور حدیث ہے کہ جس آدمی نے تمام ارکان، تمام مناسک پورے کر لیے اور اچھی طریقے کے اوپر حج کر لیا جس طرح حج کا حق ہے، تو فرمایا کہ جب وہ واپس آتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ یہ آپ اس چکر میں نہیں پڑے، یہ جو آپ کو لوگ دھوکہ دیتے تھے کہ بھائی وہ صغیرہ گناہ معاف ہو گئے اور کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوئے، اور حقوق اللہ معاف ہو گئے، حقوق العباد معاف نہیں ہوئے، اس چکر میں نہیں پڑے آپ۔ اللہ تعالیٰ کوئی بے اختیار ہے کہ حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے اور حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا؟ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، صغیرہ کبیر گناہ معاف کرتا ہے تو کبیرہ گناہ بھی۔ جب یہ کہہ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایسا ہو گیا، بالکل گناہوں سے پاک ہو گیا، تو اس کا مطلب تو پھر صاف اور واضح ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے اس کی گناہ۔ جب یہ کہہ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہذا اس کی یہ فضیلت بتائی کہ جتنے بھی اس کی زندگی ہے وہ ساری پاک اور صاف ہو جاتی ہے حج کے بعد۔ اچھا، احرام کی کتنی قسمیں؟ احرام اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، تو پھر خوشی اس کی کیا ہے؟ کوئی جج کوئی جنٹ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، روزہ رکھ رہے ہیں اس کے تقاضے نہیں پتہ، زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں پتہ، حج کر رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ احرام کی کتنی قسمیں ہیں، حج کی کتنی قسمیں ہیں۔ 3 قسمیں ہیں احرام کی اور حج کی، 3 قسمیں جو حج کیا جاتا ہے۔ بھائی دیکھیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ حج کی کتنی قسمیں، تو آپ اس میں آپشن کے اندر جائیں گے کہ بھائی میں یہ والا حج کروں پہلا قسم، یا دوسری قسم کا حج کروں، یا تیسری قسم کا حج کروں۔ پہلی قسم جو کہلاتی ہے وہ ہے حج افراد۔ حج افراد کیا ہے؟ حج افراد کے اندر عمرہ نہیں ہے، اس کے اندر قربانی نہیں ہے، صرف اور صرف حج ہے۔ تو جب آپ نیت کریں گے، احرام کا لباس پہنیں گے، تو اس وقت آپ یہ نیت کریں گے کہ میں حج افراد کی نیت کرتا ہوں۔ اور اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو حج قران وہ کہلاتا ہے کہ جس کے اندر حج اور عمرے کی نیت دونوں کی نیت کی جاتی ہے، اس ارادے کے ساتھ کہ عمرے سے جو میں احرام باندھوں گا تو چاہے جتنے بھی دن گزر جائے، جب تک حج ختم نہیں ہو جائے گا میں احرام جو ہے وہ نہیں کھولوں گا۔ یعنی احرام کی پابندی، اور پھر احرام میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی پابندی۔
جو کام نہیں کرنے ہیں اس کی پابندی۔ تو یہ آپ نیت کریں گے حج قران میں کہ میں عمرے کے ساتھ حج کی نیت کرتا ہوں، اس وقت تک جب تک کہ حج مکمل نہ ہو جائے احرام نہیں کھولوں گا۔ اچھا، اب ظاہر بات ہے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ حج احرام کیا ہے؟ ایک تولیہ ہے جو آپ ازار کے طور پہ لپیٹ لیتے ہیں، ناف سے لے کے اور پاؤں تک وہ لپیٹ لیتے ہیں۔ پھر ایک تولیہ ہے جس کو آپ اوپر اپنے سینے کے اوپر ڈال لیتے ہیں، اس کو لپیٹ لیتے ہیں۔ تو اب چونکہ ہم اور آپ جو ہے اس کے عادی ہوتے ہیں، تو میں نے جب حج کیا تو اس وقت حج قران کیا، دوسری قسم کا جو حج تھا قران کا وہ کیا۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، لیکن آپ نے بھی حج قران کیا۔ اچھا، اب آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہم اور آپ عام طور پہ جو اکثر لوگ حج کرتے ہیں وہ کرتے ہیں حج تمتع۔ اس میں یہ شرط نہیں جو میں نے بتائی، یعنی عمرے سے حج کا احرام بندھے گا اور اس وقت تک جب تک کتنے بھی دن گزر جائے حج ختم نہیں ہوگا وہ احرام نہیں کھلے گا اور اس کی پابندیاں جو ہے وہ برقرار نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ بھی حج قران تھا۔ تو چونکہ پابندی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں جو ہے، اچھا اس وقت تک آپ عمرے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سر منڈانا، بال جو ہے حلق کرانا۔ لیکن جس نے حج قران کا ارادہ کیا، اس کی نیت کی، وہ بال نہیں منڈائے گا، وہ رمی نہیں کرے گا، سعی نہیں کرے گا۔ سعی جو ہوتی ہے صفا اور مروہ کی، وہ سعی نہیں کرے گا، وہ انتظار کرے گا۔ جیسے آپ اشراق کا انتظار کرتے ہیں نا، فجر کے بعد حکم ہے کہ جہاں نماز پڑھی وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں اور انتظار کریں اشراق کا۔ جب اشراق کی نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ اٹھ کے جائیں۔ اسی طرح اس کے اندر حج قران کے اندر آپ صفا اور مروہ کی سعی نہیں کریں گے، احرام نہیں کھولیں گے اور حج کا انتظار کریں گے۔ تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا وہ بھی حج قران تھا۔ تو احرام کی پابندی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے کام ہیں جو آپ کو نہیں کرنے ہوتے، اس کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو ہم جب آتے جاتے تھے خانہ کعبہ کے اندر تو میں نے نیت کی بھی تھی، تو ہر وقت احرام بندھا ہوا تھا۔ تو وہ لوگ پوچھتے تھے جو ہمارے ہوٹل کے ساتھی تھے، کہتے ہیں آپ نے احرام نہیں کھولا؟ تو پھر میں ان کو بتاتا حج قران، تو کہتے تھے آپ اتنے دن سے باندھے ہوئے، ہمیں تو الجھن ہوتی ہے کہ بھائی جلدی سے جائے، گھر جائے اور احرام کھولے۔ تو پابندی ہوتی ہے، اور جس چیز کی پابندی ہو، شوگر والے کو شوگر سے روک دے، اس کو پھر اسی کی طلب ہوتی ہے کہ بھائی میں جو ہے یہ کھاؤں۔ تیسری قسم حج کی اور احرام کی وہ ہے جو ہم اور آپ حج کرتے ہیں، وہ کہلاتا ہے حج تمتع۔ یعنی اس کے اندر عمرہ تو کریں گے آپ، لیکن عمرہ کر کے یہاں سے آپ جب عمرہ کر کے جائیں گے، وہاں جا کے عمرہ کریں گے تو اس کے بعد آپ احرام کھول دیں گے، اور اس کے بعد آپ جب 8 ذی الحجہ آئے گی، حج کے ایام شروع ہوں گے، اس وقت آپ پھر دوبارہ سے احرام باندھیں گے۔ اس دوران اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو عمرہ آپ کر سکتے ہیں، دوبارہ احرام باندھ لیں اور پھر احرام کھول دیں جب عمرہ مکمل ہو جائے۔ ہر دفعہ بال جو ہے وہ صاف کروانے پڑتے ہیں۔ یہ آدمی جس نے حج قران کی نیت کی ہے، یہ ایک عمرہ کرے گا، اس کے بعد کوئی عمرہ نہیں کر سکتا، صرف حج کا انتظار کرے گا۔ اور یہ حج تمتع والا جو ہے، یہ اس کے بعد جب تک حج کا وقت ہے جتنے چاہے عمرے کر لیں، یہ کر سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتع، اس کے اندر کیا ہے؟ پہلے جائے گا، عمرہ کرے گا، اور اس کے بعد پھر حج کرے گا، حج کی نیت کرے گا حج تمتع کی۔ اللہم انی ارید الحج تمتع فیسرہ وتقبلہ منی۔ میں یہ بتا رہا تھا چونکہ 3 قسم ہے حج کی، تو جب آپ حج کا انتخاب کریں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے مجھے کون سا حج کرنا ہے۔ تو ہمارے یہاں معلومات ہی نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کی معلومات نہیں۔ تو یہ نشست میں نے جو تربیتی نشست رکھی ہے ایک طرح کی، یہ اسی لیے رکھی ہے کہ جس وقت آپ جا رہے ہوں گے حج کے اوپر، اس وقت تھوڑی سیکھیں گے آپ،
بھئی جس وقت آپ کا سفر شروع ہونے والا ہوگا تو آپ 3 دن میں 1 ہفتے میں کیا سیکھ لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ کیا سیکھ لیں گے آپ؟ بہت کم باتیں سیکھیں گے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں پہلے سے سیکھنے کی، سمجھنے کی۔ حالانکہ حج کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ سب کے سب تو آپ نہیں سمجھ سکتے یہاں پر، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں وہاں جا کے جب واسطہ پڑتا ہے تو اس کے اندر جو ہے پھر آپ کو یا تو وہاں پر آپ کسی سے پوچھ لیں، یا جو لوگ وہاں پہلے سے حج کر چکے ہیں، وہاں جا چکے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حج کے بارے میں جو ہے یہ معلومات ہونی چاہیے آپ کو۔ تو آپ نے احرام باندھ لیا۔ اچھا، احرام جو ہے آپ اگر چاہیں جب آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے تو آپ یہاں گھر پہ بھی احرام باندھ سکتے ہیں، اور اگر آپ احرام کی نیت کرنا چاہیں، حج کی نیت کرنا چاہیں تو اگرچہ ابھی آپ کے جانے میں وقت باقی ہے لیکن شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو آپ پہلے بھی احرام کی نیت کر سکتے ہیں۔ بس جس وقت آپ احرام کا لباس پہن لیں گے اور تلبیہ پڑھ لیں گے لبیک اللہم لبیک کی، اس وقت سے وہ احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، وہ نیت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو لوگ پہلے سے جاتے ہیں حج کے لیے تو ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلے حاضری دے دیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بعد میں حج کے موقع ملتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو پہلے جاتے ہیں، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا سے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو پہلے اور کچھ لوگوں کو بعد میں۔ تو جو فلائٹیں پہلے جا رہی ہوتی ہے وہ مدینہ منورہ وہاں جا کے روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں۔ ریاض الجنہ کے اندر 40 نمازیں پڑھنا اس کا بہت ثواب ہے اور بڑے اس کے فضائل ہیں، اس کا اس وقت نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ریاض الجنہ زمین کا ٹکڑا ہے جہاں پہ مسجد نبوی ہے، یہ دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکان تھا، لیکن یہ اس وجہ سے حدود حرم کے اندر آ گیا، مسجد نبوی کے اندر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اور پیغمبر کا وصال جہاں ہوتا ہے، جس جگہ ہوتا ہے اسی جگہ قبر کھودی جاتی ہے، اسی جگہ اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور دفن نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے مکان تو تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی، لیکن چونکہ آپ کا وصال وہاں پر ہوا تو وہاں پر آپ کو دفنایا گیا، آپ کو رکھا گیا۔ ریاض الجنہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے کہ جو جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ دوبارہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ جنت کے ساتھ لگ جائے گا، منسلک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو جنت کا حصہ بنے گی، اور وہ ہے دنیا کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں جن کی بنیاد اخلاص کے اوپر ہے، وہ تمام مساجد خانہ کعبہ کے ساتھ جب قیامت آئے گی تو قیامت کے ساتھ پانی کے اوپر تیرتی ہوئی جائیں گی اور خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹ جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے خانہ کعبہ کے ساتھ وہ ساری مساجد کو آسمان کے اوپر اٹھا لیں گے اور وہ آخرت کے اندر جنت کا حصہ بن جائیں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ریاض الجنہ کے اندر چونکہ فضیلت بہت ہے تو لہٰذا آپ وہاں پہ 8 دن گزارتے ہیں۔ گزار تو آپ زیادہ بھی سکتے ہیں، لیکن جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں ظاہر بات ہے اگر ایک آدمی کو زیادہ موقع دیا گیا 8 کے بجائے وہ 15 دن وہاں پر ہے تو فضیلت تو حاصل کر لے گا، لیکن دوسروں کو موقع نہیں ملے گا، تو اس لیے وہاں سب کو موقع دیا جاتا ہے۔ 8 دن آپ وہاں رہ سکتے ہیں، وہاں پر جا سکتے ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حاضری دے سکتے ہیں۔ اور یہ بات یہ یاد رکھیے کہ
جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانا نصیب کرے، سب کے اللہ تعالیٰ حاضری لگوائے، تو وہاں پر جائے تو انتہائی ادب کے ساتھ نظریں آپ کی جھکی ہوئی ہو، ہاتھ آپ کے نیچے ہو۔ بہت سارے لوگ بے ادبی کرتے ہیں، وہاں پر روضہ رسول کے قریب پہنچے، وہاں پہ ویسے تو شرطے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو پولیس والے، تو وہ وہاں کوئی غلط حرکت کرنے نہیں دیتے، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا ہے وہاں روضہ رسول کے اندر وہ جو جالی ہے، گول خالی جگہ ہے، اس کے اندر جھانکتے ہیں۔ یہ انتہائی بے ادبی ہے، گستاخی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ جائیں وہاں پر جا کے آپ سلام پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا یہ چیز ایسی ہے، یہاں سے لوگ جو ہے بات پکڑ لیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں جا کے تو آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہاں پہ نہیں کہتے۔ بھائی بہت ساری چیزیں خاص ہے کسی جگہ کے ساتھ، وہ اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 سے زیادہ شادیاں کی، نکاح فرمائے، تو آپ کر سکتے کیا؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، آپ کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جگہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ رسول کی جگہ ہے، وہ وہاں پہ خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں پر آیا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں میری زیارت کی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو ہے کہ اس کی فضیلت ایسی ہے، لیکن زندگی میں اگر زیارت کی اس طرح کا اگر ثواب ہے تو پھر کیا آپ اپنے نام کے ساتھ صحابی لگا سکتے کیا؟ نہیں لگا سکتے۔ تو وہاں آدمی جاتا ہے، وہاں کی خصوصیات ہے، تو وہاں جا کے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے بعد جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے، وہاں جا کے آپ سلام پیش کریں، انتہائی ادب کے ساتھ، نظریں آپ کی جھکی بھی ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے اوپر جائے، وہاں پر جا کے آپ سلام پیش کریں۔ تو اس کے بعد آپ وہاں سے نکل جائیں، مسجد نبوی کے اندر عبادت کریں۔ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، ایک نماز اگر آپ نے وہاں پہ پڑھ لی تو 40 نمازیں اگر آپ نے پڑھی تو اب آپ لگا لیں 20 لاکھ نمازوں کا ثواب ہوگی، اور خانہ کعبہ میں نمازوں کا ثواب جو ہے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ ایک رکعت پڑھی آپ نے، 1 لاکھ کا ثواب۔ ایک نماز پڑھی، چاہے وہ 4 رکعت کی ہو چاہے وہ 2 رکعت کی ہو، وہ آپ کو ایک نماز کے بجائے 40 لاکھ کا ثواب یہ آپ کو ملے گا۔ تو وہاں پہ آپ یہ فضیلت حاصل کریں، وہاں پہ جتنے بھی دن رہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اس کے اندر گزارے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ثواب۔ تو میں یہ بتا رہا تھا جب آپ گھر سے نکلے اس وقت بھی نیت کر سکتے ہیں حج کی، اس سے پہلے نیت کرنا چاہے اگر کچھ دن باقی ہو، شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہو، اس وقت بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس خوف سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فلائٹ لیٹ ہو گئی، 4 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی، اب وہ احرام باندھا ہوا ہے۔ اب بہت سارے لوگ الجھتے ہیں کہ بھئی ہم بیٹھے ہوئے احرام باندھے ہوئے، تو یہ بھی سہولت ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے اور جہاز اس میقات کی طرف کہ جہاں سے نیت کی جاتی ہے، حج کی حدود شروع ہوتی ہے، حرم کی حدود شروع ہوتی ہے، جب وہاں پہ پہنچے تو وہ پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ آپ نیت کر لیں، احرام باندھ لیں، تو وہاں پہ بھی آپ نیت باندھ سکتے ہیں۔ حج کے لیے جو میقات ہے، جو حدود ہے، وہ بھی کئی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ کون کون سی حدود ہے جہاں سے مختلف جگہوں سے مختلف راستوں سے اگر آپ جائیں تو حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے آپ کو جو ہے وہ احرام باندھنا ہوتا ہے۔ وقت ہو گیا، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہمارے مفتی صاحب نے یہاں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو ہمارا مدرسہ امدادیہ اشرفیہ تھا، اس کے اندر حفظ کی کلاس شروع کر دی گئی، اور ناظرہ کی کلاسیں الحمدللہ پہلے سے ہو رہی ہیں، تو یہ مدرسہ شروع ہو گیا ہے۔
داخلے بھی شروع ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ باقاعدہ آغاز پیر سے ہو جائے گا۔ تو جو حضرات بھی اپنے بچوں کو اس کے اندر داخل کرانا چاہے وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں کوشش کرے کہ یہاں اپنے چونکہ یہ آپ کا محلہ ہے، آپ کی مسجد ہے، آپ کی سوسائٹی ہے، تو اپنے بچوں کو یہاں پڑھوائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں کی مسجد کی اور مدرسے کی برکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے محظوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔